ہم آپ کو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک مقرب فرشتے ہیں جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کو کیوں دی اور آپ کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے، ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیں۔ ناظرین اکرام، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ بے شمار فرشتے ان کے ماتحت کام بھی کرتے ہیں اور ان کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ بے شمار فرشتے ان کے ماتحت کام بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کا شمار 4 مشہور فرشتوں میں ہوتا ہے جن کو دنیا عالم کے بڑے بڑے امور اور موت جیسے عظیم کام سپرد کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جبریل علیہ السلام ہے، دوسرے میکائیل علیہ السلام، تیسرے اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو جناب جبریل علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کی خاک لینے بھیجا تاکہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا سکے۔ ناظرین اکرام، حضرت جبریل علیہ السلام نے جیسے ہی زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے سوال کیا کہ آدم کی خلقت سے خدا کا کیا مقصد ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ ان کو اور ان کی ذات پر عبادت کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں اور ان میں سے جو اطاعت کرے اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھا جائے گا اور جو ان میں سے نافرمانی کرے تو اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، زمین نے جبریل علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنی تو اسے اللہ تعالیٰ کے حق کی قسم دے کر کہا کہ میرے وجود سے مٹی نہ لے کر جاؤ کیونکہ مجھ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام زمین سے کچھ اٹھائے بغیر ہی واپس پلٹ آئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ زمین نے مجھے تیری بزرگی اور عزت کی قسم دی ہے، لہٰذا اس میں سے میں کچھ نہ لے سکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی زمین سے مٹی لانے پر مامور کیا تو زمین نے ان کو بھی قسم دی کہ کچھ نہ اٹھائیں اور وہ بھی اسی طرح بغیر کچھ اٹھائے پلٹ آئے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے پر مامور کیا۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین میں سے مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی قسمیں دی کہ وہ اس میں سے کچھ نہ اٹھائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں اور تیری اس آہو زاری کی وجہ سے ہرگز اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انہوں نے مختلف مقامات سے مٹی اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کے پاس لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کیونکہ تو نے خاک لانے پر میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور زمین کی فریاد پر اس پر رحم نہیں کیا، لہٰذا اولاد آدم کی روح قبض کرنے پر تجھے مامور کرتا ہوں تاکہ کسی پر رحم نہ کھائے اور ماں کی گود میں موجود شیرخوار بچے کی روح قبض کر سکے اور ماں اور اس کے بچوں میں جدائی ڈال سکے۔ ناظرین اکرام، حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، مجھے اتنا دردناک اور خوفناک عمل کیوں سونپا؟ اس کی وجہ سے مخلوقات میں سے کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ تو جواب ملا کہ کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں عزرائیل کے سبب مرا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ دل کا دورہ یا حادثات وغیرہ کی وجہ سے وفات پا گیا۔ ناظرین اکرام، اس فرشتے کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی روح قبض کرتے ہیں اور اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے بلا تائید اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، روایات میں ہے کہ ملک الموت کے لیے دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے، گو کہ وہ دنیا کے مشرق اور مغرب کی مخلوق کی روحیں کسی بھی مشقت کے بغیر اٹھا لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت عزرائیل علیہ السلام مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض کرتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور جب مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے ساتھ نرمی اور شفقت بھرا سلوک فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ابراہیم کو اس کی خوشخبری
خوشخبری دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت کی میری حالت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھا کہ جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا اور اس عرصے میں ملک الموت اپنی پہلی صورت میں واپس آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا اور کچھ دیر کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی اس صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت خزرج علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتے ہیں جب اللہ عز و جل نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے چنے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ پس حضرت ملک الموت زمین پر اتر آئے، ایک اعرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم، اے نبوت کے گھر والوں، مادین رسالت اور فرشتوں کے بار بار آنے کی جگہ، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، آدمی کو جواب دو۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے صدا دی کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی، فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری مرتبہ صدا دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول خدا نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ پس ملک الموت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول خدا نے فرمایا، اے ملک الموت،
तुम सिर्फ मेरी जियारत करने के लिए आए हो या जान कब्ज करने के लिए? उसने अर्ज की, मैं दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में दाखिल न हूँ और आपकी रूह आपकी इजाजत के बगैर न लूं। अगर आप इजाजत दे तो ठीक है, वरना मैं अपने रब के पास लौट जाऊंगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं बड़े बड़े बादशाहों की रूह खींचता हूँ, लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाजत नहीं लेता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की भी इजाजत लेनी है और रूह कब्ज करने की भी इजाजत लेनी है। अगर वो इजाजत मरहमत फरमा दे तो अंदर जाना, अगर इजाजत दे तो रूह कब्ज करना, वरना लौट कर वापस मेरी बारगाह में आ जाना। ये है मकाम महबूबियत। लेकिन आज के गुमराह किस्म के लोग इस अरफा वाला मकाम को समझते ही नहीं और अपनी मिसल करार देते हैं। ये तो वो मकाम है जहाँ मलिकुल मौत दस्तबस्ता इज़्न मांग रहा है कि मेरे रब ने हुक्म फरमाया है कि अगर मेरे महबूब कब्ज़ रूह का इज़्न अता फरमाते तो ठीक है, वरना गुस्ताखी न करना और फौरन लौटकर मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना। सहा सत्ता में यह हदीस मौजूद है कि खालिक कायनात ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा इख्तियार दिया था कि ऐ महबूब, अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि आपने फरमाया, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, अब मैं रफीक आला को पसंद करता हूँ। ये इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया, बाज अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया गया, लेकिन महदूद कि जितना अरसा चाहो रह लो, बिलाखिर तुम्हें आना ही पड़ेगा। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने इज़्न आम दे दिया कि चाहो तो हमेशा के लिए जमीन वाली जिंदगी इख्तियार कर लो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रफाकत को पसंद फरमा लिया। हजरत मलिकुल मौत ने अर्ज किया कि मैं आया जरूर हूँ, मेरा मकसद तो आपकी जियारत करना है और अगर इजाजत दे तो रूह कब्ज कर लो। ये रूह कब्ज करना आपके इज़्न से मशरूत है कि इज़्न हो तो ठीक, वरना चला जाऊंगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। नाज़रीन, ये थे मलिकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह उनका आना हमारे लिए बाबरकत फरमाए और हमारी रूह एक मोमिन की तरह निकाली जाए, आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।